جون کا تیسرا عشرہ گزر جانے کے قریب، لیکن کے پی کا بجٹ جو ہے وہ پیش نہیں ہو سکا۔ آخر اس میں کیا وجہ ہے؟ کیا تحریک انصاف کے اندر کوئی اختلافات ہیں، یا بجٹ تیار ہی نہیں ہو سکا، یا اس میں اہلیت ہی نہیں ہے کہ جناب وہ بجٹ پیش کر سکیں؟ اس میں کیا کیا اندر چھپی ہوئی چیزیں ہیں، یعنی کہ پس منظر میں کیا کیا کہانیاں ہیں؟ آج اس اہم ترین موضوع پر بات کریں گے کہ آخر یہ بجٹ پیش کیوں نہیں ہو رہا۔ میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں مارگلا نیوز۔ میرے ساتھ موجود ہیں معروف تجزیہ کار اور کالم نگار سید ذوالفقار علی شاہ۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ آخر کے پی کے بجٹ کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایلفی لگا کر ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے۔ السلام علیکم شاہ جی۔ شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ شاہ جی جون میں بجٹ پیش ہونا لازمی امر ہے، آئینی تقاضا ہے، لیکن آج جس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں آلموسٹ تیسرا عشرہ جو ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہے جون کا نا، تو یہ مسئلہ کیا ہے؟ آخر کے پی اسمبلی میں بجٹ پیش کیوں نہیں کیا جا رہا؟ چوئی صاحب کہندے نے جگہ ماریا لال پور ڈاکہ تے ٹلیاں کھڑک گئیاں۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ جو عام طور کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہوتی ہے نا، ایک پوری ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے۔ اچھا، میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں، ویوز ملنا نہ ملنا وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن آپ کو یاد ہے آپ کے ساتھ بھی ایک پروگرام کے اندر میں نے ایک علیحدہ پروگرام بھی کیا تھا، اس پہ اللہ کا شکر ہے، اور آپ کے ہم دونوں اچھے ویوز ملے تھے۔ تو میں نے یہی کہا تھا کہ جناب یہ جو خیبر پختونخوا کا بجٹ ہے یہ تحریک انصاف کو پڑتو پڑ گئے ہوئے ہیں۔ اچھا ہاں ہو چوئی صاحب، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بہانہ ہے کہ جناب ہماری بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرائی جائے، اور اس کے بعد ہم ان سے اجازت لے کے بجٹ پیش کریں گے، کیونکہ جو صوبوں میں کے اندر این ایف سی ایوارڈ کے اندر جو حصہ دینا ہے 3 صوبے تو ایگری ہو گئے ہوئے ہیں نا دینے کو، تو وہ ہم نے اجازت لینی ہے خان صاحب سے۔ ٹھیک ہے، اب وہ جو اجازت دینے والے ہیں وہ تو اجازت ملے گی نہیں، لیکن فرض کریں کہ مقصد اجازت دینے والے سوچیں تو سر خان صاحب کی جو ہے نیچر وہ بخوبی جانتے ہیں کہ خان صاحب کبھی بھی مقصد چیزوں کو سدھارنے کی طرف تو نہیں جاتے نا، وہ تو ہمیشہ لڑائی کی طرف جاتے ہیں، تو وہ تو کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ آپ دیں۔ اچھا شاہ جی، آپ نے بات کی نا اجازت کی، اس کی خان صاحب سے ملاقات کی اجازت کی، تو آج ہی سلمان اکرم راجہ صاحب اور مشال یوسف زئی نے 2 درخواستیں دائر کی ہیں سپریم کورٹ میں کہ جناب ہمیں فوری طور پر عمران خان تک رسائی دی جائے، تو اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ ان کو اجازت دے دیتی ہے تو سر بات یہ آ جاتی ہے کہ میں اب آپ نے پوچھا کہ بجٹ کیوں نہیں پیش ہو رہا، میں بالکل اس کے اوپر جواب دوں گا، لیکن پہلے اب آپ کی اس بات کا جواب دے دوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہوا ہے کہ ان کے گھر والوں سے ملاقات کرائیں۔ جی وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی ہے نا، ہر منگل کو بشرا بی بی سے ملاقات کرا دیتے ہیں، تو ان کے گھر والے ہیں نا، ان کے گھر والے ہیں، اللہ خیر صلاح۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اب آپ آئیں اس طرف کہ بجٹ کیوں نہیں پیش ہو رہا۔ اچھا چوئی صاحب، بجٹ جس طرح آپ نے کہا اپنے انٹرو کے اندر کہ جناب وہ ایک آئینی تقاضا ہے، بجٹ پاس نہ ہو سکے تو اس مین کہ وہ نو کانفیڈنس ہوتا ہے اس بالکل آلموسٹ نو کانفیڈنس ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، گزشتہ دنوں ایک بجٹ کے حوالے سے یا ویسے ایک اجلاس ہوا تھا سہیل افریدی صاحب کی صدارت کے اندر، تو اس کے اندر جناب 30 کے قریب ارکان جو تھے وہ غائب تھے۔ وہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، اب یہ ایک میڈیا کی رپورٹ ہو جاتی ہے کہ جناب میڈیا نے ایسے جو ہے نا کیلکولیشن کر کے وہ رپورٹ دے دی، تو وہ لیکن اس کے پھر کنٹینیوٹی کے اندر کیا ہوا، ان 30 ارکان نے پھر خط بھی لکھ دیا کہ بھائی جان یہ ہمیں بانی کی رہائی کے لیے باقاعدہ اپنے سائن اور اس کے ساتھ جو ہے ساتھ لکھ دیا۔ ٹھیک ہے جی، اچھا اس کے بعد پھر ایک جو ایم پی ہیں فضل الہی صاحب، سر ان کا ایک بیان آیا، اب وہ کیونکہ پیکا قوانین ہے تو ان کے بقول ان کے بیان کے، یہ میرے ہی مقصد دعویٰ نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ جی 35 سے 40 ارکان ہمارے ساتھ ہیں۔ جی 40 کا نام کہہ رہے ہیں، 35 سے 40 ٹھیک ہے جی، خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر۔ اب چوئی صاحب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ تھوڑی سی کیلکولیشن آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک ٹوٹل خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر 135 ارکان ہیں، 145 ارکان ہیں۔ 145 میں سے جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے 53 جو ہیں وہ حزب اختلاف کے ہیں، اور 92 جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں۔ 92 میں سے اگر فرض کریں 40 نکل جاتے ہیں، باقی رہ گئے 52 ہیں، تو 40 ارکان تو وہ ہیں کہ جو آئینی طور کے اوپر اگر فارورڈ بلاک بنا دیں تو ان کے اوپر ڈیفیکشن کلاس نہیں لگا سکتے۔ ٹھیک ہے، تو 52 ارکان کے ساتھ بل کیسے پاس کرائیں، بجٹ کیسے پاس کرائیں گے؟ اصل مسئلہ یہاں پھنسا، اصل مسئلہ جو ہے وہ یہاں پھنسا، یعنی ملاقات مسئلہ نہیں ہے۔ نہ سر،
وہ شاہ جی اگر ملاقات واقعی صحیح کہہ رہے ہیں، ملاقات مسئلہ ہوتی تو پچھلے سال بھی بجٹ پہ وہ سر سب سے پہلے بجٹ پاس کیا تھا، ہاں بالکل سب سے پہلے، ہاں انہوں نے پچھلے سال بھی انہوں نے کہا تھا جی بانی کی اجازت کے بغیر بجٹ پاس نہیں ہوگا، اور تینوں صوبوں اور وفاق سے بھی پہلے بجٹ پہلے، ہاں پہلے ہو گیا، کشمیر گلگت بلتستان سے بھی پہلے سب سے پہلے بجٹ خیبر پختونخوا کا پاس ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے سر کہ جب تک ان 35 سے 40 ارکان کو منایا نہیں جاتا جی وہاں سے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ نہیں مل جاتا کہ جی ٹھیک ہے ہم ووٹ دیں گے، ہاں جی، تب تک وہ بجٹ پاس نہیں ہوتا۔ تو سب اس کی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جو مقصد آپ یہ سمجھ لیں کہ اعلیٰ قیادت ہے نا پاکستان کی سیاسی اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، مقتدر حلقے کہہ لیں جی سر، وہ اگر یہ 53 اور یہ 40 93 جی بڑی ایزیلی جو ہے نا وہ اس گورنمنٹ کو نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹا سکتے ہیں، لیکن وہ رکھ رہے ہیں وہ اس لیے بڑا ایزی ہیں کہ سر 13 سال ہو گئے ہیں، ہوا کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، ہاں جی بالکل۔ اس کی ایک بڑی واضح مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ضمنی الیکشن ہوئے تھے کچھ عرصہ پہلے، تو سر پنجاب میں مان لیں کہ بڑی گڑبڑ، سندھ کے اندر بھی گڑبڑ داندی، سر عمر ایوب خان کی جو سیٹ تھی سر وہ تو خیبر پختونخوا کے اندر تھی، تو سر 31,000 سے زیادہ مارجن میرا خیال ہے، اگر میری یاد صحیح کام کر رہی ہے تو اس مارجن سے وہ آ رہے تھے جبکہ وہ سیٹ جیتی ہوئی تھی۔ تو سر یہ حال ہے، صرف آپ سوشل میڈیا کے اوپر کہہ کے جناب ٹرولنگ کر کے اور جھوٹ بول بول کے تو سر آپ زمین کے اوپر اپنی حمایت نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک وجہ ہے کہ بجٹ نہ پیش کرنے کی، کہ لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کب تک، ہاں یہ سر جی میں سوال آپ سے کرنے لگا تھا کہ یہ کب تک پرلونگ کیا جا سکتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ 1 جولائی تک تو آپ کو چاہیے نا اگلے جو ہے بجٹ، بالکل ہاں اگلا مالی سال شروع ہو جائے گا، ہاں اب اس کا کوئی انہوں نے میرا خیال ہے آئینی حل یہ نکالیں گے، میرا اپنا ایک ذاتی ہے کہ یہ پورے سال کا بجٹ پیش نہیں کریں گے، اچھا شاید ایک سمائی کا بجٹ پیش کر لیں، اس کو اگر کہیں آئین کے اندر کوئی گنجائش ہوئی تو ہو سکتا ہے پھر گورنر کو بھیجیں۔ پرابلم یہ ہے کہ گورنر بھی آگے جو ہے فیصل کریں وہ پیپلز پارٹی کا، لیکن پیپلز پارٹی جو ہے نا سر وہ سلوک نہیں کرتی کہ جو عارف الوی صاحب کرتے تھے یا جو پنجاب کے اس کے ٹائم کے ان کے گورنر تھے وہ کرتے تھے کہ جناب 25 دن پورا آئینی مدت کے بعد جا کے سائن پھر بھی نہیں کرنے اور وہ آئینی طور کے اوپر فائل پہ بیٹھے رہنا، ہاں بیٹھے رہنا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بھی آئینی بحران سے بچنے کے لیے وہ گورنر جو ہے نا وہ سائن، اگر گنجائش ہوئی، مجھے نہیں پتا کہ آئینی طور پہ اس کی گنجائش ہے کہ نہیں ہے کہ گورنر کی جو ہے اپروول سے بجٹ پاس ہو جائے گا، لیکن اگر اس سے بھی پاس ہوگا فرض کر لیں تو وہ بھی فار ٹائم بینگ ہی ہوگا نا، فار ٹائم بینگ، اور پھر ان کا جناب بانڈا پھوٹ جائے گا اکثریت کا، ہاں جی، کیونکہ لوگ پوچھیں کہ پایا نا اکثریت سی تھے تو آپ نے اسمبلی سے پاس کیوں نہیں کرایا، تو یہ ایک بہت بڑے جو ہے نا بحران، یعنی کہ اس وقت پوری کے پی کی جو گورنمنٹ ہے وہ پراپر اسٹیٹ پہ لگی ہوئی ہے، اسٹیٹ کے اوپر لگی ہوئی ہے، اور پورا جناب یہ بحران ہے کہ جناب اب کس طریقے سے کریں، کیونکہ یہ نہ آپ سمجھ لیں کہ فیڈرل گورنمنٹ ان کے خلاف کوئی اقدام کر رہی ہے، نہ کوئی مخالف پارٹی کر رہی ہے جیسا پیپلز پارٹی ہے یا مولانا فضل، کوئی کچھ نہیں کر رہی ہے، ان کا ود ان پارٹی جو ہے نا وہ بحران ہے جی، یہ سارے کا سارا۔ اسی لیے مقصد اس کی ایک آخری جملہ آپ ختم کریں سر، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک سوال میں آپ سے کر سکتا ہوں کہ جو صاحب حالت یہ ہے کہ سہیل آفریدی پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں، جی ہاں فرسٹ ٹائم جو ہے، اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ خیبر پختونخوا تحریک انصاف کے صدر ہیں جنید اکبر خان جی، اچھا جنرل سیکرٹری ہیں سلیمان اکمل راجہ، اچھا سہیل آفریدی کی ایز اے چیف منسٹر جو بھی ویلیو ہو، لیکن تنظیمی طور کے تو اس کے اوپر ان کے سامنے کچھ نہیں ہے نا، کچھ نہیں ہے تو سر، لیکن وہ دونوں ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اس کے سامنے۔ حالت یہ ہے کہ یعنی تنظیمی طور کے اوپر جو تنظیم کے بڑے ہیں سر وہ یوں کر کے، کیوں کہ وہ خیبر پختونخوا کے اندر وزیر اعلیٰ ہے اور ان کے پاس پاور ہے، تو سر جب اس طریقے کی آپ کی تنظیم ہوگی تو سیاسی سوچ کہاں ہے؟ جب سیاسی سوچ کا ہی فقدان ہوگا تو سر پھر آپ نہ ایجیٹیشن کر پائیں گے، ہر کال ناکام ہوگی۔ یہ بھی جو منگل کو انہوں نے دی تھی 17 تاریخ کو کال سر بری طرح ناکام ہوئی 10,000 بندوں کی، تو سارے وہ بھی ناکامیاں ہوں گی اور اس طرح کے بحران جو ہیں وہ بھی جنم لیں گے۔ جی ناظرین، یہ تھے سید ذوالفقار علی شاہ جنہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو آگاہ کیا کہ کے پی حکومت جو ہے وہ اپنا بجٹ پیش کرنے میں ناکام کیوں ہو رہی ہے، اور بہت کم دن رہ گئے ہیں بجٹ کی تاریخ گزر جانے میں، کیونکہ نیا مالی سال شروع جب ہو جائے گا تب ضروری ہوتا ہے اس سے پہلے کہ آپ اپنا بجٹ ایلوکیٹ کریں، قومی اسمبلی اپنی موجودہ اسمبلی سے پاس کروائیں اس کو، لیکن اس وقت تحریک انصاف اپنے اندر پیدا شدہ بحران سے نپٹنے میں بھی ناکام نظر آ رہی ہے۔ یہ بنیادی طور پر میرے خیال میں
عمران خان کی غلطی ہے جو انہوں نے پنجاب میں بھی دہرائی تھی جب انہوں نے عثمان بزدار صاحب کو وزیر اعلیٰ لگایا تھا، اور پھر وہی غلطی انہوں نے کے پی میں دہرائی جب انہوں نے نو آموز سہیل آفریدی صاحب کو وزیر اعلیٰ لگا دیا، جن کے پاس مینجمنٹ کا کوئی تجربہ نہیں تھا، وہ صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوگا تو پھر ایسے ہی حالات پیدا ہوں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا۔ ہم نے جو تجزیہ پیش کیا ہے، اپنی رائے پیش کیا ہے، اگر آپ اس سے متفق نہیں ہیں تو آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے، لیکن گالم گلوچ جو ہے وہ تہذیب کے خلاف چیز ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔